بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہم اور آپ آج کے اس تیسرے حلقے میں القواعد الاربع یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے 4 قواعد، 4 اصول اس نامی رسالے کی شرح میں آج الحمدللہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس سے پہلے ہم نے آپ نے اس کتاب کے مقدمے کی 2 باتیں پڑھی ہیں. آج اس مقدمے کا ایک تیسرا پیراگراف ہے، تیسرا فقرہ ہے، اور پھر اس کے بعد ایک فقرہ ہمیں اور پڑھنا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم وہ 4 قواعد جو ہیں ان میں سے پہلے قاعدے کی طرف انشاءاللہ تبارک و تعالی منتقل ہوں گے. آج ہمیں جو کچھ پڑھنا ہے اس میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب تمیمی نجدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مخاطب لوگوں کو، ہم آپ کو اور اپنی تمام عوام کو، بھائیوں کو، نوجوانوں کو، مردوں کو، خواتین کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں جب آپ کو معلوم ہو چکا ہے، کہتے ہیں جب آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. آیت کریمہ شروع میں ہی آئی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو اور ایسے ہی انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس آیت کریمہ کے بارے میں کہتے ہیں جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے تو اب یہ بھی آپ کو جان لینا چاہیے کہ عبادت کو اس وقت تک عبادت نہیں کہا جائے گا جب تک کہ وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہ کی جائے، جب تک اس میں توحید نہ ہو. عبادت توحید کے ساتھ یعنی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو تبھی وہ عبادت کہلائے گی. اب یہ تو بہت اہم نقطہ ہے نا کہ آخر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے علاوہ اگر کسی اور کی عبادت کوئی کر رہا ہے دنیا میں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو بھی شریک کر رہا ہے، عبادت کے جتنے کام ہیں ان کاموں کو اللہ کے لیے کر رہا ہے، لیکن ان میں سے کچھ کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بھی کسی کے لیے کر رہا ہے. تو آپ سوچئے کہ اس صورتحال کو عبادت کا نام ہی نہیں دیا جا سکتا ہے. اب یہ تو بہت اہم مسئلہ ہے. ہم لوگ کہتے ہیں غیر اللہ کی عبادت ہے نا، شیطان کی عبادت، قبر کی عبادت، شجر کی عبادت ہے کہ نہیں، حجر کی عبادت، دیوی دیوتاؤں کی عبادت، اولیاء کی عبادت، صالحین کی عبادت، فرشتوں کی عبادت، سورج چاند ستاروں کی عبادت، جانداروں کی بے جانوں کی عبادت. اب یہ الفاظ، یہ لفظ جو ہم مختلف جگہوں پر استعمال کرتے ہیں تو چونکہ یہ لفظ استعمال ہی غیر اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے، اس لیے یہ طے بات ہے کہ یہ وہ عبادت نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے. یہ وہ عبادت ہے ہی نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے، کیونکہ جس عبادت کے لیے ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے. اس لیے عبادت صحیح معنوں میں اسی وقت عبادت کہلائے گی جب وہ اللہ کے لیے کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کے لیے کی جائے یا اللہ کے لیے کی جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیا جائے
تو ایسی صورت میں وہ لفظ گرچہ عبادت کا استعمال کیا جائے گا، لیکن جو معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عبادت کا ہوتا ہے وہ معنی عبادت کا غیر اللہ کے ساتھ میں نہیں ہوگا۔ یعنی عبادت کو صحیح معنوں میں عبادت کہا ہی نہیں جائے گا جب تک کہ اس میں توحید نہ ہو۔ توحید کے ساتھ ہی عبادت کو عبادت کہا جائے گا۔ یہ بات کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ یہ بات بیان کر رہے ہیں اسی آیت کریمہ سے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جناتوں اور انسان کو پیدا کیا صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے۔ تو اپنی صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے جب وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت ہوگی تو ہی عبادت کہلائے گی، ورنہ وہ ہمارے الفاظ میں، ہماری زبان پر، ہمارے قلم میں، ہماری تعبیر میں، ہمارے اسلوب میں وہ لفظ گرچہ استعمال ہو، لیکن جس اصل عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے وہ عبادت نہیں کہلائے گی، وہ عبادت جو لوگ کر رہے ہیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے علاوہ کوئی غیر اللہ کی عبادت کرے، آج مثال کے طور پر مشرکین جو ہیں، کفار جو ہیں، جو کلمہ گو بھی نہیں ہیں، وہ بہت ساری چیزوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر، من دون اللہ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے بہتوں کی پوجا کر رہے ہیں، بہتوں کی پرستش کر رہے ہیں، بہتوں کی عبادت کر رہے ہیں ہمارے اور آپ کے بولنے کے اعتبار سے، لیکن وہ بہتوں کی عبادت ہے تو یہ وہ عبادت نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اس کے لیے نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا ہے کہ اللہ کے سوا کی عبادت کی جائے یا اللہ کی عبادت میں کسی سوا کو شریک کر دیا جائے۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح سے ہمیں اچھی طرح سے جان لینا ہے کہ عبادت کا اصل معنی کیا ہے۔ اب یہ جاننا ضروری ہے کہ اصل میں عبادت میں ہوتا کیا ہے جس کی وجہ سے وہ عبادت جب اللہ کے لیے ہوگی تو عبادت کہلائے گی، اور غیر اللہ کے لیے کی جائے گی تو وہ اللہ تعالیٰ کے کلام اور نبی کی سنت کے مطابق عبادت نہیں کہلائے گی۔ اصل میں عبادت میں ایک چیز ہے تذلل۔ تذلل مطلب جس کو ہم لوگ اگر عام الفاظ میں کہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں ذلت، پستی، انکساری، چھوٹا ہونا، جھکنا، اپنے آپ کو کمزور، بے کس، بے بس، فقیر، محتاج ثابت کرنا۔ یہ عبادت کے معنی میں، کہ لفظ کے معنی میں ایک چیز کیا پائی جاتی ہے؟ تذلل۔ دوسری چیز یہ پائی جاتی ہے کہ آدمی جو عبادت کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے محبت کی بنیاد پر کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی بنیاد پر کر رہا ہے۔ یعنی اس عبادت میں اپنے معبود حقیقی سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، پریشر میں نہیں، دباؤ میں نہیں، نہ چاہتے ہوئے نہیں، ہے نا؟ اور اس لیے نہیں کہ کیا کر سکتے ہیں، اب نہیں کریں گے تو جہنم میں جلیں گے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے نہیں، صرف اس لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ وہ ہمارا معبود ہے، اسی نے ہماری تخلیق فرمائی، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا منتظم ہے، وہی ہمارا مدبر ہے، وہی ہمیں مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی روزی، وہی کھانا، وہی پانی، وہی صحت، وہی مرض، وہی زندگی، وہی موت، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمیں دے رہا ہے۔ اس لیے اس سے ہم مخلوقات کی، ہم غلاموں کی، ہم بندوں کی اتنی محبت ہے کہ وہ جو چاہتا ہے ہم سے، ہم محبت کے ساتھ وہ سب کرنے کو تیار ہیں۔ میرے بھائیوں، اب آپ سوچئے کہ یہ مسئلہ کتنا نازک ہے۔ کیا عبادت اتنی آسان ہے کہ آدمی جیسے تیسے جو کچھ جس کے ساتھ کرتا رہے اور اپنے آپ کو وہ عبادت گزار سمجھے، سب کچھ کرے اور بندہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شمار کرے؟ کیسے پاسبل ہے؟ اس لیے عبادت اسی وقت عبادت ہوگی جب وہ توحید کے ساتھ کی جائے۔ توحید کے ساتھ نہ کی جائے گی تو کیا ہوگا؟ تو پھر وہ تذلل، یعنی وہ جو اللہ کے سامنے ہم غلام ہیں، بندے ہیں، حقیر ہیں، کمزور ہیں، پست ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مارے محبت کے اس کے سامنے جھکتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ، اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے دعا، اسی سے ڈرنا، اسی سے امید لگانا، اسی سے فریاد کرنا، اسی سے مدد مانگنا، اسی سے پناہ طلب کرنا وغیرہ، ساری کی ساری چیزیں اسی سے کرتے ہیں، کیونکہ اس سے ہمیں محبت ہے، کیونکہ وہ ہمارا مالک ہے اور ہم اس کے غلام۔ اس جذبے کے ساتھ، اب اس جذبے کے ساتھ اللہ کے سوائے اس جذبے کے ساتھ
اس سوچ کے ساتھ، اس شعور کے ساتھ، کیا کوئی کام عبادت کا کسی اللہ کے علاوہ کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ جس کے سامنے ہم ذلت ظاہر کریں گے وہ تو خود ذلیل ہے، وہ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ذلیل ہے، اللہ کے سامنے پست ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بے کس ہے، بے بس ہے۔ اس لیے ذلت اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے ظاہر ہی نہیں کرنا۔ اور محبت کا وہ مقام کہ اس کے لیے سجدہ کیا جائے، رکوع کیا جائے اور ساری عبادات کے کام کیے جائیں، اس انداز کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے روا نہیں ہے۔ محبت کا یہ درجہ، محبت کا یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے روا نہیں۔ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، لیکن کیا اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سجدہ بھی کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، کیا اللہ کے نبی کے سامنے رکوع بھی کر سکتے ہیں؟ اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں، اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں، بے انتہا جو ان کا مقام ہے اس اعتبار سے انہیں آخری حد تک محبت کا درجہ دیتے ہیں، لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق عبادت کا کوئی ایک ذرہ کیا والدین کے لیے بھی کرنا ہمارے لیے روا اور جائز ہو سکتا ہے؟ کوئی سجدہ کرے؟ ہے نہیں؟ لوگ دھرتی کو ماں کہتے ہیں، تو دھرتی کو ماں کہنے والے کہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن سجدہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ درجہ محبت کا کتنا بھی اونچا درجہ ہو جائے، بہرحال مخلوق کی محبت میں کوئی ایسا مقام نہیں آ سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق عبادت کا کوئی ایک ذرہ بھی اس کے لیے کر دیا جائے۔ یہ ہے عبادت کی حقیقت۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ عبادت کو جب ہمیں یہ معلوم پڑ گیا کہ ہمیں اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ عبادت اسی وقت عبادت کہلائے گی جب وہ توحید کے ساتھ ہو۔ جب وہ کس کے ساتھ ہو؟ توحید کے ساتھ ہو۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو جتنے پجاری ہیں کنکر شنکر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ کے بندے، خواہ وہ جاندار ہوں، بے جان ہوں، کوئی نبی ہو، کوئی رسول ہو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی ولی ہو، کوئی صالح ہو، ہے نا، کوئی سورج ہو، چاند ہو، ستارہ ہو، کوئی بھی ہو، جس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا عبادت ہو رہی ہے، اگر عبادت توحید کے ساتھ ہی عبادت کہلائے گی، ایسا نہ ہوتا تو ان سارے عبادت کرنے والوں کو عبادت کرنے والا کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں یہ عبادت کہلانے والے عبادت کرنے والے نہیں کہلاتے، یہ غیر اللہ کی پرستش کرنے والے کہلاتے ہیں، عبادت کرنے والے کہلاتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایسی عبادت کا درجہ، ایسی عبادت کا انجام، ایسی عبادت کا خمیازہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دہکتی بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ ہے۔ اگر ایسا کرنے والے توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص عبادت کرتے ہوئے دنیا سے نہ جائیں تو ان کا انجام یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید کر دیے جائیں گے۔ تو عبادت کی حقیقت یہ۔ اب آپ سوچیں، اچھا پہلے یہ بات مکمل ہو جائے، اس کے بعد شیخ نے اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ توحید کے ساتھ ہی عبادت کہلائے گی۔ جیسے نماز کو نماز نہیں کہا جائے گا جب تک کہ وضو والی پاکی نہ ہو۔ کون سی پاکی چاہیے نماز کے لیے؟ وضو کے ساتھ والی پاکی۔ ایک آدمی کو غسل بھی کرنے والی ناپاکی ہے اور وضو کرنے والی بھی ناپاکی۔ مثال کے طور پر حدث اکبر اصغر سب ہے اس کو، آدمی نے غسل تو کیا ہوا ہے، تو غسل جو واجب ہو رہا تھا اس غسل واجب کو تو ادا کر چکا ہے، لیکن ابھی بھی اس کا وضو نہیں ہوا ہے، وضو ٹوٹا ہوا ہے۔ استنجا کر کے آیا ہے، پاخانہ کر کے آیا ہے، ہوا خارج ہو گئی ہے، سو کر کے آیا وغیرہ، جو بھی نواقض وضو ہیں فقہ کی کتابوں میں، حدیثوں کی روشنی میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کی نماز کو قبول نہیں کر سکتا جب تک کہ باوضو ہو کر کے وہ نماز نہ پڑھے۔ تو وضو جیسے شرط ہے نماز کے نماز کہلانے کے لیے، ایسے ہی توحید شرط ہے عبادت کے عبادت کہلانے کے لیے۔ عبادت اس وقت کی عبادت نہیں کہلائے گی، عبادت کو اس وقت کی عبادت کا نام نہیں دیا جائے گا جب تک کہ وہ توحید کے ساتھ نہ ہو۔ بالکل ویسے ہی سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے نماز کو نماز کا نام نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ وہ مکمل وضو کے ساتھ نہ پڑھی گئی ہو۔ ایک آدمی نے مسجد میں داخل ہو کر کے 2 رکعت پڑھ لی، ہے نا، 4 رکعت پڑھ لی، 3 رکعت پڑھ لی، جو بھی نماز کا ٹائم رہا ہو، یا کوئی نفل سنت نماز پڑھ لی،
میرے بھائیوں آیا کھڑا ہو گیا اور اس نے قیام بھی کیا, سورہ فاتحہ بھی پڑھا, سب کچھ کیا, رکوع میں گیا, رکوع کی دعائیں پڑھا, اٹھا, قومے کی دعائیں پڑھا, اور اس کے بعد سجدے میں گیا, سجدے کی دعائیں پڑھا, اٹھا, درمیان کی دعا پڑھا, دوسری سجدہ, ایسے ہی اس کے بعد دوسری رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیا, لیکن بے وضو تھا. کوئی کام نماز کے اعمال کا چھوڑا نہیں ہے اس نے. نماز کے داخل کے جو اعمال ہیں, داخل نماز کے جو اعمال ہیں, ان میں سے کوئی کام اس نے نہیں چھوڑا, سب کیا ہے. لیکن چونکہ وضو نہیں کیا تھا اس نے, باوضو نہیں تھا, تو کیا اس کی نماز کو نماز کہا جائے گا؟ جبکہ قیام ہے, اس کے اندر رکوع ہے, اس کے اندر سجدہ ہے, اس کے اندر قومہ ہے, اس کے اندر تشہد ہے, اس کے اندر سلام پھیرا گیا ہے, اس کے اندر سب کچھ ہے. تکبیر سے شروع کر کے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک سب موجود ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم. نماز کے باہر کی چیزوں کو حرام کرنے والی چیز اللہ اکبر, تکبیر تحریمہ, اور باہر کی چیزوں کو جائز کرنا, یعنی کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, بات چیت کرنا وغیرہ, یہ تمام چیزیں حلال کرنے والی چیز کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ لیکن چونکہ بے وضو تھا اس لیے اس کی ساری ان تمام چیزوں کو ملا کر قیام سے لے کر کے سلام تک, ان سب کو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے, لیکن کیا اس کو نماز کہا جائے گا؟ نماز نہیں کہا جائے. کوئی کہے یار ٹھیک ہے وضو نہیں کیا ہے, ارے چہرہ دھونا تھا, 2 ہاتھ دھونا تھا, پیر دھونے تھے, مسح کرنا تھا, ٹھیک ہے چھوڑ دیا ہے, لیکن سارے کام تو کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ تب اتنی بھی کیا سختی ہے بھائی, اتنی بھی کیا سختی ہے کہ اس کی نماز کو نماز ہی نہیں مانا جائے؟ ایسے ہی بالکل میرے بھائیو نماز کو نماز نہیں کہا جائے گا. وہ نماز نہیں ہے, کچھ نہیں کیا اس نے میرے بھائیو کیا کیا؟ اس نے قیام کیا, رکوع کیا, سجدہ کیا, اٹھا بیٹھا, یہ حرکات تو کیے, لیکن حرکات کے ساتھ شرط مطلوب تھی وضو کرنے کی, وضو نہیں کیا تھا, باوضو نہیں تھا. لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم الا بطہور. اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے کسی کی نماز قبول نہیں کرتا جب تک کہ باوضو نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے کسی کی عبادت قبول نہیں کر سکتا جب تک کہ توحید کے ساتھ نہ عبادت کرتا ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لیعبدونی الا لیعبدون, صرف اور صرف میری عبادت کریں. تو صرف اور صرف جب میری عبادت کریں گے تب ان کی عبادت کہلائے گی, ورنہ تو سارے پجاریوں کو, سارے عبادت گزاروں کو جو کسی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سوا کی عبادت کرتے ہوں یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ کسی غیر کو شریک ٹھہراتے ہوں, ان سب کو عبادت کرنے والا کہا جائے گا, اور ان سب کی عبادت کو عبادت کا نام دینا پڑے گا, اور یہ ممکن نہیں ہے. اچھا اب یہ مثال دے دی کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے لیے وضو کیا ہے؟ وضو شرط ہے. تو شرط جب نہیں پائی جائے گی تو مشروط بھی نہیں پایا جائے گا. اسی لیے فرمایا جب تک توحید نہیں پائی جائے گی تب تک آپ کی نماز نہیں پائی جائے گی. اور نماز تو مثال ہے میرے بھائیوں, روزہ, حج, زکوٰۃ, صدقات, خیرات, نذر و نیاز, قربانی, ساری عبادتیں, کوئی بھی عبادت نہیں کہلائے گی جب تک کہ توحید کے ساتھ نہ ہو. اس لیے توحید کے بغیر جتنے بھی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر بھی عبادت کر رہے ہیں, رکوع, سجدہ, نماز, قومہ سب کر رہے ہیں, ہے نا, اسلام کے 5 ارکان پر عمل کر رہے ہیں, اس کے علاوہ دیگر عبادات انجام دے رہے ہیں, ایسے تمام لوگوں کے بارے میں یہی فیصلہ ہے قرآن و سنت کا کہ اگر ان کی توحید خالص نہیں ہے, ستھری نہیں ہے, مکمل نہیں ہے, درست نہیں ہے, وہ پورے طور پر ناپید ہے, یعنی توحید کے بجائے شرک و کفر ہے, یا توحید خالص نہیں ہے, اس میں غیر اللہ کی ملاوٹ ہے, غیر اللہ کی آمیزش ہے, غیر اللہ کی ساجیداری ہے, تو ایسی صورت میں ان تمام عبادت گزاروں کو عبادت گزار نہیں کہا جائے گا, اور ان کی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوں گی. اس کے بعد اللہ کے نبی اس کے بعد شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ كَالْحَدَثِ اذا دخل فی الطہارہ. کہتے ہیں اس لیے یہ بات اچھی طرح سے واضح ہو جانی چاہیے کہ جب شرک داخل ہوگا عبادت میں, جب داخل ہوگا شرک عبادت میں, جب عبادت میں شرک داخل ہو جائے گا یعنی توحید کے ساتھ ہی عبادت کہلائے گی. اگر توحید نہیں ہے, شرک داخل ہو گیا عبادت کے اندر, فسدت, تو عبادت خراب ہو جائے گی, بیکار ہو جائے گی, وہ عبادت برباد ہو جائے گی. کالحدث اذا دخل فی الطہارہ, بالکل اس ناپاکی کی طرح جو وضو کرنے کے بعد آ جاتی ہے تو وضو کو برباد کر دیتی ہے.
حدث استنجا کر لے، یعنی مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے نا پیشاب کے لیے چلا جائے یا پہانے کے لیے چلا جائے، ہوا خارج ہو جائے، سو جائے، یا اور جو بہت سارے اسباب ہیں اس میں جانا نہیں ہے. مقصد یہ کہ حدث کسے کہتے ہیں؟ جو جس کے آ جانے کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے. حدث اصغر یعنی جس کے آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ایک حدث اکبر ہے جس کے آ جانے کے بعد غسل بھی ختم ہو جاتا ہے، غسل کرنا پڑے گا. تو یہ بہت بنیادی بات ہے جسے ہماری اور آپ کی روزمرہ کی زندگی نماز کی مثال دے کر کے، وضو کی مثال دے کر کے، وضو کو توڑنے والی چیزوں کی مثال دے کر کے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں سمجھا رہے ہیں. یہاں ایک بات یہ بھی مقصود ہے، اس سمجھانے کے انداز میں یہ بھی مقصود ہے کہ جس طرح سے تم اپنی نمازوں کے لیے وضو کا اہتمام کرتے ہو، وضو کو سنبھالنے کے لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہو جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نواقص سے اپنے آپ کو بچاتے ہو، اور اگر کوئی وضو توڑنے والی چیز ہو جاتی ہے تو تم فوراً اپنے وضو کی تجدید کر لیتے ہو، رینیو کر لیتے ہو تاکہ آپ کی نماز پوری ہو جائے، کیونکہ وضو شرط ہے. وضو ہی نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. جیسے تمہاری فکر نماز کے لیے وضو کے بارے میں ہے، تمہاری فکر وضو کو سنبھالنے کے لیے حدث کے بارے میں ہے، وضو کو توڑنے والی چیزوں کے بارے میں ہے، ایسے ہی تم یہ سمجھ لو کہ تمہاری اپنی عبادت کے سلسلے میں تمہاری فکر توحید کے بارے میں ہونی چاہیے. غافل مت ہو جاؤ، بے خوف مت ہو جاؤ، بے فکر مت ہو جاؤ کہ جیسے تیسے نماز میں پہنچ جائیں، مسجد میں پہنچ جائیں، رکوع سجدہ قیام کر لیں تو ہو جائے گی نماز. یہ گرچہ تم سارے کے سارے اعمال کرو گے، نماز کے سارے اعمال کرو گے، روزے کے، حج کے، صدقہ و زکوٰۃ کے، خیرات کے، عمرے کے سارے اعمال اس کے اندر کے تو کرو گے تم، لیکن شرط الگ ہوتی ہے. شرط کیا ہوتی ہے؟ عمل سے خارج ہوتی ہے، عمل سے باہر ہوتی ہے، لیکن اس کے بغیر وہ عمل انجام نہیں دیا جا سکتا. اس لیے جیسے نماز سے خارج باہر وضو نہ ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، ایسے ہی عبادات سے خارج توحید ضروری ہے. توحید خالص نہ ہوگی تو تمہاری عبادت نہ ہوگی. اگر تمہاری عبادت کے اندر شرک داخل ہو گیا تو وہ شرک تمہاری عبادت کو برباد کر دے گا. جیسے وضو کو توڑنے والی چیز کوئی پیش آ جاتی ہے تو تمہارے وضو کو برباد کر دیتی ہے. یہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شفقت کا انداز ہے، پیار کا انداز ہے کہ اس طرح سے تمہیں اپنی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص توحید کے ساتھ انجام دینے کی ضرورت ہے. اچھا آئیے اب بات ہمیں یہ سمجھنی ہے. یہ تو ہو گیا متن جو شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ جو ان کا ٹیکسٹ ہے، جو بات انہوں نے کہی ہے. اب اس کے بارے میں ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں جو ہمیں سمجھنی ہے وضاحت سے، وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہم لوگ اس آیت کریمہ کو پڑھ رہے ہیں، ہم انسان ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں اس آیت کریمہ کو، ہم کون ہیں؟ انسان ہیں. اس آیت کریمہ کے مخاطب ہیں کہ نہیں مخاطب ہیں؟ انسانوں میں سے ایک ہیں. جنات پڑھ رہے ہوں گے تو وہ بھی اس کے مخاطب ہیں، کیونکہ جن بھی مخاطب کیے گئے ہیں اس کے اندر. تو ہم انسان ہیں، اور انسان ہونے کے ناطے ہمیں اس بات کو اچھی طرح سے جاننا ہے کہ ہماری پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے کی ہے. ہمیں ایسے نہیں ہے کہ بس پیدا کر دیا، پیدا کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہے، پیدا کرنے کے پیچھے ٹارگٹ کیا ہے، ہدف کیا ہے. کوئی ہدف نہیں، کوئی مقصد نہیں، ایسے نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ہے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے. انسانوں تم بھی سن لو اور جنات تم بھی سن لو کہ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی جان لو کہ تمہیں ہم نے ایسے بیکار پیدا نہیں کیا ہے. بیکار کہ کوئی کام ہی نہیں ہے تمہارا. تم پیدا ہو گئے جیسے تیسے اور اب تم اپنی مرضی کے مطابق جیسے تیسے زندگی گزارو، ایسا نہیں ہے. الا لیعبدون، مقصد تمہاری پیدائش کا کیا ہے؟ صرف اور صرف میری عبادت ہونی چاہیے. یہ عبادت مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہماری پیدائش کے پیچھے. نہ ہماری پیدائش کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ ہم کھائیں پئیں پہنیں اوڑھیں، سفر کریں، سواری کریں، اچھے سے اچھی رہن سہن، اچھا سے اچھا میرے بھائیوں انتظام، اسباب زندگی کے وسائل. اس لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے. پیدا کیا گیا ہے عبادت کے لیے. عبادت مقصد ہے. عبادت کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری جو فطرت بنائی ہے اس فطرت کے اعتبار سے ہمیں کھانا چاہیے، ہمیں پینا چاہیے، ہمیں لباس چاہیے، ہمیں شادی بیاہ کرنا ہے، ہمیں اولاد چاہیے، ہمیں گھر چاہیے، ہمیں سردی گرمی کے اعتبار سے
ہمارا رہن سہن ہونا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ تمہاری پیدائش کا مقصد صرف اور صرف میری عبادت ہے، اور بقیہ دنیا میں جو تم سارے کام کرتے ہو ان تمام کاموں کو کرنا اس لیے ہے کیونکہ تمہیں جینے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، زندہ رہ کر عبادت کرنے کے لیے، جسم میں طاقت رکھ کر عبادت کرنے کے لیے، حیا کے ساتھ اور پردے کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے، اور کھانا کھا کے پانی پی کے مطمئن ہو کے عبادت کرنے کے لیے تمہیں یہ سب وسائل چاہیے. تو ان وسائل کو جو ہم کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، یہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصل مقصد تخلیق میں مدد کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے مددگار ہو جائیں. یہ کھانا پینا مدد کرے، یہ پہننا مدد کرے، یہ گھر مدد کرے، یہ گرمی سردی کے وسائل مدد کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہی مقصود ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا. اس آیت کریمہ کے آگے والی جو آیت ہے، اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. آگے اللہ نے فرمایا وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. ساتھ میں آیت کریمہ ساتھ میں ہے، میں ان سے یہ نہیں چاہتا، مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ، میں ان سے کوئی روزی نہیں چاہتا کہ وہ لائیں، محنت کریں، کمائیں، اکٹھا کریں اور ہمیں کچھ لا کر کے دیں. ہم نے اس لیے پیدا نہیں کیا، ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. دنیا کے جو معبودان بنے ہیں، یا دنیا میں جن کو لوگوں نے معبودان بنا رکھا ہے، یا جن کو اغوا، بڑا، پیشوا بنا رکھا ہے، وہ سب کے سب اپنے ماتحتوں کے محتاج ہوتے ہیں، اپنے ماتحتوں کی مدد چاہتے ہیں، ان کا سپورٹ چاہتے ہیں، ان کا تعاون چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے، اپنی مخلوقات سے، اپنے غلاموں سے اپنے حق میں کوئی مدد، کوئی تعاون، کوئی سہارا نہیں چاہتا. اللہ نے فرمایا میں ان سے کوئی روزی نہیں چاہتا ہوں. وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. میں نے اس لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ میرے لیے روزی کا انتظام کریں، میرے لیے دان دچھڑا کا انتظام کریں، میرے لیے ہے نا، میرے لیے نذرانوں کا انتظام کریں، میرے لیے وغیرہ وغیرہ. اس کے لیے میں نے پیدا نہیں کیا ہے، اور اس لیے بھی پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ مجھے کھلائیں. میں انہیں کو کھلاؤں گا، میں ان کے کھانے پینے کا انتظام کروں گا، رہن سہن کا انتظام کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے. لیکن تمہیں پیدا میں نے عبادت کے لیے کیا ہے، تمہیں پیدا میں نے عبادت کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا اس لیے نہیں کیا ہے کہ ہم کھائیں پئیں اور عیش مستی کریں، اور اس کے بعد دنیا سے ہے نا وقت مقررہ آ جائے اور دنیا سے ہم چلے جائیں. جو بھی مزہ لینا تھا، جو بھی لطف حاصل کرنا تھا، جو بھی عیش اور ناز و نعمت کرنا تھا ہم کر لیں اور اس کے بعد دنیا سے چلے جائیں. اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس کے پیچھے نہ یہ مقصد ہے کہ ہم کما دھما کر کے اپنا مقام دنیا میں بنانے کے پیچھے لگ جائیں، اسی کو ہدف بنا لیں، اسی کو مقصد زندگی بنا لیں، اور نہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جمع کریں، اللہ کو دیں، اللہ کو کھلائیں. اس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا ہمیں نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ساری مخلوقات کو، ساری کائنات کو اس لیے پیدا کر دیا ہے تاکہ ان کے ذریعے سے ان کو کنٹرول میں کر دیا ہے، ان کو تابع کر دیا ہے، ہمارے ماتحت کر دیا ہے. اس لیے کر دیا ہے تاکہ ہم کیا کریں، ان سے مدد لے کر کے، یعنی ان کو استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے لیے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کر لیں. اس لیے دنیا کے ان اسباب کو، ان وسائل کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، ہمارے قابو میں کر دیا، ہمارے ماتحت کر دیا ہے. ہم جو کھانا چاہتے ہیں کھاتے ہیں، جو پینا چاہتے ہیں پیتے ہیں، جو پہننا چاہتے ہیں پہنتے ہیں. آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اسباب کو ہمارے کنٹرول میں کیا ہے کہ نہیں کیا؟ ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق جو چاہتا ہے کھاتا پیتا ہے. اب ہمیں پابندی ہے شریعت کی کہ جو حلال ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اسی ہی کھانا پینا، اسی کو استعمال کرنا ہے، اور بقیہ جو چیزیں منع کی گئی ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. وہ بھی ہماری مصلحت کے لیے ہے. اگر ہم غلط کھائیں گے پئیں گے تو اس کا نقصان دنیا میں آخرت میں اٹھائیں گے، صحت میں بھی اٹھائیں گے، ہر جگہ اٹھائیں گے اس کا نقصان. یہ اپنی جگہ طے ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ یہ اصل مقصد زندگی، مقصد تخلیق ہے ہی نہیں. یہ اسباب وسائل ہیں، دنیا میں زندگی جینے کے وسائل ہیں. ظاہر سی بات ہے میرے بھائیوں، اگر ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں روزہ رکھنا ہے، حج و زکوٰۃ ادا کرنے ہیں، دینے، تو ایسی صورت میں ہمیں زندہ رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے؟
زندہ رہیں گے تو کام کریں گے. زندگی جینے کے لیے ہمیں یہ اسباب ہیں, یہ وسائل ہیں, کھانا پینا, پہننا, اوڑھنا, بچھانا, گھر, دکان, مکان, شادی, بیاہ, نکاح, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جینے کے لیے ہماری طبیعت کے مطابق ہمارے کنٹرول میں دے دی. اس کا ضابطہ بتا دیا ہے, اس کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنی ہے اور عبادت ہی مقصد زندگی ہے. یہ بات ہو گئی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا. اگر ہم یہ سوچ کر کے بیٹھ جائیں کہ ہمیں صرف اس لیے اللہ نے پیدا کیا ہے کہ اچھا سے اچھا سیٹ اپ بن جائے اور کھائیں پئیں اور زندگی میں راحت اور سکون میسر ہو جائے اور اس کے بعد وقت آئے اور دنیا سے چلے جائیں, اگر ہماری اور آپ کی یا کسی اور کی سوچ یہ بن جائے یا ایسی کوئی سوچ ہو تو میرے بھائیوں, علماء لکھتے ہیں, عقیدے کے علماء کہتے ہیں یہ تو حیوانوں کا, جانوروں کا طریقہ ہے, ان کی سوچ ہے. جانور کا کیا سوچ ہے؟ کیسے بھی چھین جھپٹ کر کے کھانے کو مل جائے, کیسے بھی کیا کرنا ہے, کیسے بھی پیٹ بھر جائے, کیسے بھی گزر جائے, بس حلال کیا ہے حرام کیا ہے انہیں کیا لینا دینا ہے میرے بھائیوں. تو ھذا شأن البہائم, یہ کس کا طریقہ ہے, یہ کس کا کام ہے, یہ کس کا رویہ ہے؟ ایسا رویہ تو یہ حیوانوں کا رویہ ہے, مویشیوں کا, چوپایوں کا, ہم انسانوں کا, جنوں کا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اس بات کا احساس ہر پل, ہر گھڑی, ہر دم ہونا چاہیے. جب تک ہم دنیا میں زندہ ہیں ایک ایک پل ہماری اور آپ کی ذہن, آپ کی سوچ میں کیا ہونا چاہیے کہ ہماری پیدائش تو اللہ کی عبادت کے لیے ہوئی ہے, ہماری پیدائش تو اللہ کی عبادت کے لیے. اب جو عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں کرتے ہیں وہ قابل ملامت ہیں کہ نہیں ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ غیروں کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی قابل ملامت ہے کہ نہیں ہے؟ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, کسی اور مقصد کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, وہ قابل ملامت ہے کہ نہیں ملامت ہے؟ کیونکہ مقصد زندگی سے ہٹ رہے ہیں وہ. اور ایسے ہی اگر آدمی حرام کمائی کرے, حرام انکم کرے تو ملامت کے قابل ہے کہ نہیں ملامت کے قابل ہے؟ بالکل قابل ملامت ہے کہ اسے حلال کمائی کرنی چاہیے. اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور جینے کے لیے حلال انکم کی کوشش ہونی چاہیے. لیکن اگر وہ حرام کرتا ہے تو قابل ملامت ہے کہ نہیں ملامت؟ لیکن ایک آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے, اللہ کی بندگی کرتا ہے, فرائض وغیرہ ادا کر لیتا ہے, لیکن وہ حلال کے ذریعے سے ہی کماتا ہے, لیکن حلال کے پیچھے اتنا بھاگتا ہے کہ بمشکل فرائض کی انجام دہی کرتا ہے اور سوچتا ہے اتنا بہت ہے, اتنا کیا ہے بہت ہے. یہ بھی قابل ملامت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اصل مقصد تخلیق عبادت ہے. اصل مقصد تخلیق کیا ہے؟ عبادت ہے. اب ہمیں اس بات کو سمجھنے کے لیے ہلکا سا مطالعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, تابعین, تبع تابعین, ائمہ کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں یہ نہ ہو میرے بھائیوں کہ حلال کاروبار, حلال انکم, حلال روزی کے چکر میں بھی ہم اتنا بھاگیں کہ کیا کریں ہم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کو کسی طریقے سے شکوہ چھڑانے بھر کا کر لے جائیں. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا, اور یہ بات کئی انداز میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے سمجھائی ہے. ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ من احب دنیاہ اضر بآخرتہ ومن احب آخرتہ اضر بدنیاہ. جو اپنی دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنی آخرت کو ضرور نقصان پہنچائے گا. جو اپنی آخرت سے محبت کرے گا وہ اپنی دنیا کو ضرور نقصان پہنچائے گا. یعنی یہ بات ایک دم کیا ہے؟ فائنل ہے کہ اگر ہم آخرت کے پیچھے عبادت, بندگی, نیکی ہے نا, فرائض, نوافل وغیرہ کے پیچھے اگر ہم میرے بھائیوں اگر اپنا وقت لگائیں گے تو الٹیمیٹلی اپنی دنیا کو نقصان پہنچائیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ ہماری کمائی دھمائی کا وقت کم ہو جائے گا, ہماری انکم کم ہو جائے گی, ہماری روزی روٹی کا ہم وقت ہی نہیں دے پائیں گے. سمجھ رہے نا؟ کیونکہ دنیا نہیں, آخرت کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں. تو ہماری دنیا متاثر ہوگی کہ نہیں متاثر ہوگی؟ اور جو آدمی دنیا کے پیچھے لگا رہے گا اس کی آخرت متاثر ہوگی کہ نہیں متاثر ہوگی؟ تو یہ تو طے ہے کہ ایک سے دوسرے کو ضرور نقصان ہوگا, دنیا سے آخرت کو, آخرت سے دنیا کو. تو یہ طے ہے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم کو وہ نقطہ بتا دیا کہ ہمیں کرنا کیا ہے.
چونکہ ہماری پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اور اسی بنیاد پر آخرت میں حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ یہ سوال نہیں کتنا کمائے تھے، کتنی بزنس، کتنا کاروبار اور کتنا بیلنس، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر ہے کہ نہیں پوچھے گا، حلال و حرام پوچھے گا، لیکن عبادت کے مقصد سے پیدا کیے گئے تھے، یہ سوال ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کرے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تمہیں یہ دیکھنا ہے، نقصان ایک سے دوسرے کو ہونا ہے، لیکن تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ تم کیا کرو گے، کس سے محبت کر کے کس کو نقصان پہنچاؤ گے، یہ لے کر کے اس کو نقصان پہنچاؤ گے، دنیا سے محبت کر کے آخرت کو نقصان پہنچاؤ گے، یا آخرت سے محبت کر کے دنیا کو نقصان پہنچاؤ گے، اس میں تمہیں سیلیکٹ کیا کرنا ہے، اس میں تمہاری ذمہ داری کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فَآثِرُوا الْبَاقِي عَلَى الْفَانِ، فَآثِرُوا الْبَاقِي عَلَى الْفَانِ، یا فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى۔ تو تمہیں چاہیے کہ تم اس فارمولے پر عمل کرو، اس نقطے پر۔ اب تم یہ دیکھو نقصان تو ایک کو دوسرے سے ہونا ہے، اس لیے تمہیں جس چیز پر چلنا ہے وہ یہ ہے کہ تم اس چیز کو ترجیح دو جو باقی رہنے والی ہے، اس چیز کے اوپر جو فنا ہو جانے والی ہے۔ جو باقی رہنے والی ہے تم اس کے پیچھے لگو، اور اس کو چھوڑ دو جو فنا ہو جانے والی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نقطہ ہمیں بتلا دیا۔ اس لیے اگر کوئی آدمی فانی کے پیچھے لگ کے باقی کو ضائع کرتا ہے، بجائے اس کے کہ باقی کو لے کر کے فانی کو ضائع کرے، اس کا الٹا کرتا ہے، تو قابل ملامت ہے کہ نہیں ملامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی؟ اس لیے بہت اہم نقطہ ہے میرے بھائیوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسی بات کی دلیل ہے نا، صحابہ کرام کی زندگی اسی بات کی دلیل ہے۔ اور ہم لوگ اللہ کی فضل و کرم سے ایک جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی سیرت کا بھی مطالعہ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی سیرت بھی پڑھ رہے ہیں، عشرہ مبشرہ کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ان کی سیرت میں اتنے بڑے بڑے نمونے ان کی زندگی میں عبادت کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے، اللہ کے خوف کے، اللہ کی خشیت کے، اللہ کے دین کے لیے، اس کی توحید کے لیے تن من دھن کی بازی لگانے کے ایسے ایسے نادر نمونے پڑھنے اور سننے کو ملتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہمیں اپنی اور آپ کی زندگیوں میں واقعی بہت کچھ چیزیں قابل تبدیلی اور قابل اصلاح مل جائیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ بہرحال تو اب اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو اچھی طرح سے جان چکے ہیں کہ اب ہماری اور آپ کی پیدائش اس لیے نہیں ہے کہ بس بیکار ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑے مقصد کے لیے، بہت بڑی حکمت کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت۔ لیکن ایک بات ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ عبادت کے مقصد سے پیدا کیا ہے، اس عبادت کو اگر ہم کریں گے، مقصد تخلیق پر چلیں گے، اس ٹارگٹ کو بھولیں گے نہیں، تو اس کا فائدہ بھی ہم ہی اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو کچھ فائدہ پہنچا دیں گے۔ عبادت کریں گے تو اللہ کی شان بڑھا دیں گے، عبادت کریں گے تو اللہ کی عظمت میں اضافہ ہو جائے گا، عبادت کر دیں گے تو اللہ کی بلندی میں اضافہ ہو جائے گا، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں، لیکن عبادت کا فائدہ بھی ہم ہی کو ملنے والا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مقصد تخلیق پر چل پڑے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں حمد کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہم کو آپ کو اس مقصد تخلیق پر کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی کمیاں کوتاہیاں دور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصل نقطے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصل مطلوب پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ دنیا حاوی نہ ہو جائے، دولت حاوی نہ ہو جائے، مال حاوی نہ ہو جائے، شہرت حاوی نہ ہو جائے، ہماری زندگیوں میں کوئی ایسی چیز نہ آ جائے جس کی وجہ سے ہماری عبادت ضائع ہو جائے یا ہماری عبادت میں خلل پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ بات بہت ہی اچھی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دی ہے۔ اور اس کے بعد اب یہ بات سمجھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا صلہ اور بدلہ ہم ہی کو ملنے والا ہے، اور اگر اس بات کو ہم نہ مانیں تو اللہ تعالیٰ کو نقصان بھی نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، عبادت کریں گے، رکوع، سجدہ، قیام، قوما، یہ جو عبادات نماز کے اندر کے، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں دعا کے اندر، عبادات کے اندر آتی ہیں، عبادات کے اندر زبان سے بولنے والی چیزیں ہے نا، اور یا عمل اعضاء اور جوارے سے کرنے والی چیزیں، ظاہری چیزیں ہوں یا چھپی ہوئی چیزیں ہوں،
ان تمام چیزوں کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے، چاہتا ہے، محبت کرتا ہے، اللہ نے اپنی کتاب میں بتا دیا ہے، نبی نے اپنی سنت میں بتلا دیا ہے، تو اسی کو کرنے کا نام عبادت ہے، اسی کو کرنے کا نام عبادت ہے۔ اللہ کی محبوب چیزوں کو، اللہ کی پسندیدہ چیزوں کو کرنے کا، اللہ کی محبوب پسندیدہ چیزوں کو کہنے کا، بولنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ چیزیں، بتائی ہوئی چیزیں خواہ چھپی ہوئی ہوں یا ظاہری چیزیں ہوں، اسی کا نام عبادت ہے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہو، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہو، اور اس کا پتہ اللہ کے کلام سے چلے گا، اس کا پتہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے چلے گا۔ میرے بھائیوں، یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد اب یہ بات کہ ہم جب عبادت کریں گے تو فائدہ اللہ کو نہیں ہوگا، ہمیں ہوگا۔ ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جنت سے نوازے گا، اپنی مغفرت سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ ہماری عزت افزائی فرمائے گا، ہماری تکریم فرمائے گا، ہماری میزبانی فرمائے گا، ہمیں ایسی نعمتوں سے نوازے گا جس کا تصور اپنے دماغ سے ہم نہیں کر سکتے، جسے اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا نہیں ہے، جس کے بارے میں صحیح معنوں میں اپنی کانوں سے ہم نے سنا بھی نہیں ہے، اور اس کا تصور، اس کا کھٹکا بھی ہمارے دل کے اندر نہیں آیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے۔ ہم عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یہ عزت، یہ تکریم، یہ جنت، یہ مغفرت اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کریں گے، عبادت خالص کریں گے، شرک کی ملاوٹ والی عبادت نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کا اپنے فضل و کرم سے یہ وعدہ ہے کہ جاؤ، اگر تم یہ کام کر کے آؤ گے تو ہم تم کو اپنی رحمت سے، اپنی جنت سے نوازیں گے۔ ہم نے واجب نہیں کیا ہے کہ اللہ تیری عبادت کر رہے ہیں اس لیے جنت ملنی چاہیے، تیری بندگی کر رہے ہیں اس لیے جنت ملنی چاہیے، جہنم سے نجات ملنی چاہیے، یہ ہم نے واجب نہیں کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی فضل سے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، اپنے فضل و کرم سے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب سے نوازے گا، اجر سے نوازے گا۔ تو دونوں باتیں ہمیں سمجھنی ہیں۔ عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، اللہ کی عبادت کرنے سے اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، نہ کرنے سے اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی کی وہ حدیث بڑی مشہور ہے، حدیث قدسی، اللہ کے نبی نے فرمایا اولکم و آخرکم، شروع سے لے کے اخیر تک سارے انسان، شروع سے لے کر اخیر تک سارے کے سارے جنات، سب کے سب ایک کسی چٹیل میدان میں اکٹھا ہو جائیں، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اصل بات بتانی، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدے میں جھک جائیں، ساری انسانیت اور ساری جنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدے میں جھک جائیں، اور تقوی للہیت کا جتنا اونچا مقام ہو سکتا ہے سب اس مقام کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں۔ ما زاد فی ملکی شیئا، تو میری بادشاہت میں ان سب کی عبادت سے ایک ذرہ بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر تم سب کے سب اول سے آخر تک سارے انسان، سارے جنات، علی افجر قلب رجل واحد منکم، تم میں سے سب سے بدترین دل والوں کی طرح ہو جاؤ، یعنی سب سے گنہگار، فاسق، فاجر، ہے نا، مجرم، سب سے گندا، بد عمل، بد کردار کی طرح سے اگر سب کے سب ہو جاؤ، ما نقص ذلک من ملکی شیئا، تو ایسا کرنے سے میری بادشاہت میں ایک ذرہ بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ بہت اٹل فیصلہ ہے۔ تو ایک بات ہمیں یہ جاننا، دوسری چیز یہ جاننا ہے، کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ملے گا، اس کی طرف سے میرے بھائیو اکرام، انعام، نوازشات، اور اگر نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقصد تخلیق کو ضائع کر دیں گے، اور اس کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ کی دہکتی بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ ہے۔ یہ طے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اکڑتے ہیں، اتراتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، جو لوگ میری عبادت نہیں کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، بہت جلد ذلیل ہو کر کے جہنم میں ڈال دیے جائیں، ذلیل ہو کر کے جہنم میں داخل ہوں گے، رسوا ہو کر کے جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس کے لیے تیار، اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کو سمجھا دیا ہے۔ تو اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ توحید کے بغیر، اگلی بات کیا سمجھ میں آ گئی کہ توحید کے بغیر عبادت کو عبادت نہیں کہا جائے گا۔ اب یہ مسئلہ بڑا عجیب، بڑا یعنی نازک ہے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی توحید ہونی چاہیے، یعنی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو۔
اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، اس سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے ہو، اس کی جنت پانے کے لیے ہو، اس کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے ہو، اسی کو خوش کرنے کے لیے ہو۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، اسی کے ساتھ ساتھ دوسری شرط بھی ضروری ہے، اس کے بغیر بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ وہ عبادت، وہ شرط کیا ہے؟ ایک شرط تو یہ ہو گئی کہ بغیر توحید کے عبادت نہیں کہلائے گی۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہونے کی صورت میں بھی کوئی عبادت نہیں کہلائے گی، نہیں مقبول ہوگی، اس کا کوئی بدلہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نہیں دے گا۔ یہ 5 وقتہ نمازیں سب سے بڑی مثال ہیں۔ نمازوں کے اوقات مقرر ہیں، نمازوں کی تعداد، رکعات کی تعداد مقرر ہے، اس کے اندر حرکات و سکانات اور افعال مقرر ہیں، افعال مقرر ہیں۔ کسی نے 2 کے بجائے 3 رکعت پڑھا، 3 کے بجائے 4 پڑھا، 4 کے بجائے 5 پڑھا، 6 پڑھا، زیادہ پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے پڑھا، توحید کے ساتھ پڑھا، لیکن طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، اس لیے یہ عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ دونوں شرطیں، اللہ کی توحید کے ساتھ عبادت ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عبادت ہو، تب اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت قبول فرمائے گا۔ اور اس حوالے سے ہم نے اس سے پہلے غالباً یہاں ذکر کیا ہے یا اور کہیں اور، میرے بھائیوں، امام سعید، اور آخری بات ہے یہ، امام سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے، امام سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، صحیح واقعہ ہے، صحیح سند کے ساتھ۔ امام علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر، اس اثر پر، اس قول پر کلام کر کے واضح کیا ہے کہ یہ بالکل صحیح واقعہ ہے، اور بہت زیادہ اس نقطے پر امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات پر خوشی کا بھی اظہار کیا۔ ایک شخص فجر کی نماز سے پہلے، یعنی فجر کی فرض 2 رکعت جو فرض پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت سنت کے بعد جو 2 رکعت فرض پڑھی جاتی ہے، اس سے پہلے ایک شخص 2 رکعت، پھر سلام پھیرنے کے بعد پھر 2 رکعت، پھر سلام پھیرنے کے بعد پھر 2 رکعت، اس طرح سے 2 کر کے کئی بار سلام پھیر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، یعنی 4 پڑھ رہا ہے، 6 پڑھ رہا ہے، 8 پڑھ رہا ہے۔ اب یہ نظر پڑی ان کی، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور انہوں نے دیکھا تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ تو یہ تھا کہ آپ 2 رکعت پڑھا کرتے تھے فجر کی نماز سے پہلے، تو یہ 4، 6، 8 کون سی نماز ہے؟ بھئی اگر اذان سے پہلے ہو تو وہ تہجد ہو سکتی ہے، قیام اللیل ہو سکتا ہے کہ نہیں، نفل، لیکن جب یہ ہو چکا ہے تو 2 ہی رکعت تو سنت ہے کہ نہیں؟ اب کچھ لوگ کیا کہتے ہیں ہاں تحیۃ الوضو ہو سکتا ہے، تحیۃ المسجد ہو سکتا ہے، تو تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد اس 2 رکعت کے اندر شامل ہے۔ تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد کیا ہے؟ اس 2 رکعت کے اندر شامل ہے، کوئی ضرورت نہیں کہ آپ 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، یہ سب ایک نیت کے ساتھ آپ کو برابر سب چیزیں کیا ہو جائیں گی، اس کے اندر شامل ہو جائیں گی۔ اب سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا تعجب ہوا، سلام پھیرنے کا انتظار کیا، سلام پھیرتے ہی ان کے پاس پہنچے اور کہا یا فلان بھائی یہ بتائیے کہ آپ یہ 2 کر کے نظر پڑ رہی ہے، میں تعجب کر رہا ہوں، پھر آپ کھڑے ہو گئے، پھر آپ نے سلام پھیرا، پھر آپ کھڑے ہو گئے، اب یہ بتائیے کہ آخر آپ یہ کیا پڑھ رہے تھے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہم نے 2 رکعت کی سنت بتائی ہے، آپ کو معلوم ہے، جو دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے زیادہ بہتر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، تو آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ اس آدمی نے بجائے اس کے کہ وہ بتائے کیا پڑھ رہا تھا، اس نے سوال کے جواب میں سوال کر دیا، سوال کے جواب میں سوال کر دیا، کہا یہ بتائیے ابو محمد، یہ سعید بن مسیب کی کنیت ہے، اے ابو محمد یہ بتائیے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا؟ جو آپ آئے سوال کرنے کے لیے کہ میں کیا پڑھ رہا تھا، نماز ہی تو پڑھ رہا تھا، کچھ بھی پڑھ رہا تھا، لیکن نماز تھی کہ نہیں تھی، تو کیا نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے گا؟ حضرت سعید بن مسیب نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سنت کی مخالفت کرنے پر عذاب دے گا۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر بولنے سے لے کر سلام پھیرنے تک سارے کام وہی کر رہے ہیں جو کام اللہ کے نبی علیہ السلام نماز کے اندر کیا کرتے تھے، لیکن یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ آپ نے 2 رکعت پڑھا ہے، آپ نے 4 پڑھنا چاہا، 6 پڑھنا چاہا، 8 پڑھنا چاہا، کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟
کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اچھا تمہارا طریقہ ہے؟ سنت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ھذا من بدائع اجوبۃ ابن المسیب، یہ سعید بن مسیب سید التابعین کہلاتے ہیں، سید التابعین، یہ سید التابعین سعید بن مسیب کے بہت نرالے اور بہت انوکھے جوابات میں سے ہیں۔ یہ جواب کیسا ہے؟ بڑا انوکھا جواب ہے، بڑا نرالا جواب ہے، اور کہتے ہیں یہ جواب اتنا عظیم الشان ہے کہ بدعتی حضرات بہت سارے کاموں کو نیکی کے نام پر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں غلط کیا ہے؟ نماز ہی تو ہے، دعا ہی تو ہے، اذکار ہی تو ہے، تلاوت ہی تو ہے، درود ہی تو ہے کہ نہیں؟ فاتحہ ہی تو ہے، یاسین ہی تو ہے، اذان ہی تو ہے، کیا ہے یہ؟ اس میں گناہ کا کون سا کام ہے؟ تو سعید بن مسیب کے اس جواب نے، جو نرالا جواب ہے، وہ سارے بدعتیوں کی اس حرکت کی جڑ کاٹ کر کے رکھ دیتا ہے کہ تم کچھ بھی اچھا سے اچھا کر رہے ہو لیکن طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ تو کہا وَلَكِنْ يُعَذِّبُكَ عَلَى خِلَافِ السُنَّةِ، اللہ تعالیٰ تمہیں نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا لیکن سنت کی خلاف ورزی کرنے پر اللہ تمہیں عذاب دے گا۔ تو بہرحال پتہ یہ چلا کہ توحید کے ساتھ اور ساتھ ساتھ سنت رسول کی اتباع کے ساتھ ہی کوئی عبادت ہو سکتی ہے اور اس عبادت کا اجر و ثواب مل سکتا ہے، اس کے بغیر وہ عبادت نہیں کہلائے گی اور اس کا اجر و ثواب کسی بندے کو نہیں ملے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید کی اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادت اور بندگی کے اصل تقاضوں کو اور اس کی باریکیوں کو اللہ عز و جل سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی عبادات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔